ساری کائنات اس کے لیے دعا میں لگ جاتی ہے کہ یہ وہ ہے جس کے ذریعے سے خیر پھیلے گی۔ تو میرے بھائیو، اخلاق بناؤ۔ علم کی روشنی میں بہت سی بد اخلاقیاں ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، بہت سے نافرمانی ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت سے لوگ، بہت سے دیندار لوگ، یہ فلاں ساتھی یہ کر رہا ہے، میں نے اس لیے بتایا کہ اس کی اصلاح ہو جائے، میرا اس کا مقصد اس کو ذلیل کرنا نہیں ہے، میں تو بس اس کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ خوف پورے اخلاق کے ساتھ غلطی کر رہا ہے، چونکہ اس کو علم نہیں ہے کہ غلطی کو چھپانے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور غلطی کو اچھالنے والا اللہ کے دربار میں مردود ہو جاتا ہے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا تھا، ہاں، کسی کی اصلاح کے چکر میں نہ پڑنا، بس اپنی فکر کرتے رہنا، اپنے عیب دیکھتے رہنا، کسی کی کمی نہ اچھالنا، کسی کی کمی کسی کو نہ بتانا، اپنے بڑوں کو بھی نہ بتانا کہ آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں کہ کسی کی کمی کو سننے کے بعد بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ مولانا سعید خان صاحب فرمایا کرتے تھے، جو جتنا بے اصولی کرے نا اس سے اتنا زیادہ پیار کرو، جو جتنا بے اصولی کرو اس سے اتنا زیادہ پیار کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو تبلیغ سے فارغ کرو، اس کو مسجد سے فارغ کرو، نہیں، اس کو قریب کرو۔ دیکھتے نہیں ہو خالد بن سعید بن عاص نے بیعت نہیں کی، ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی، آپ نے مدینے سے نہیں نکالا، روزانہ ان کو جا کے سلام کر کے آ جاتے تھے، روزانہ سلام کر کے آ جاتے تھے۔ 6 مہینے صدیق جیسا آدمی سلام کرتا آ رہا ہے، سلام کر کے آ رہا ہے، سلام کر کے آ رہا ہے۔ 6 مہینے کے بعد کہنے لگے، ابو بکر تیری بیعت نہ کر لوں، تیری بیعت نہ کر لوں، کہنے کہ تیری مرضی، تیری مرضی، آگے کہہ رہے ہیں تیری مرضی، کر لو تو اچھا ہے، سارے مسلمانوں نے کی ہے، تو بھی کر لے تو اچھا ہے۔ جن کو اتنا اختیار تھا اس وقت کے خلیفہ ہیں، تو جو سزا دے سکتے ہیں۔ اور خالد بن سعید اگرچہ قریشی سردار ہیں پر ایسے بڑے تو نہیں کہ صدیق اور فاروق سے آگے چلے جائیں، عثمان اور علی سے آگے چلے جائیں۔ کہنے گا اچھا، میں مسجد کے بیچ آ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بیعت کی ہی نہیں، لیکن آپ نے ہمیشہ ان کو سلام کیا۔ حضرت عمر کی خلافت آئی، حضرت سعد نے بیعت نہیں کی، حضرت عمر نے ان کو مجبور نہیں کیا، پھر وہ خود ہی شرما کر مدینہ چھوڑ کے شام تشریف لے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ سعد بن عبادہ کی پچھلی قربانیاں وہ اس کو اس خطا پر نیچے نہیں گرانے والی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے۔ جیسے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کے بارے میں حضرت معاویہ نے پوچھا ہے عبداللہ بن عباس سے، کیا کہتے ہو طلحہ اور زبیر کے بارے میں؟ کہنے گئے ہاں ان سے خطا ہوئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے، لیکن اللہ ان کو معاف کرے گا ان کی پچھلی قربانیوں کی وجہ سے اور ان کی پچھلی صحبت رسول کی وجہ سے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری، ایک طلحہ ہیں ایک زبیر ہے۔ اور میرے بھائیو یہ سیکھو، حیات التبلیغ والوں سے کہہ رہا ہوں، حیات الصحابہ پڑھو اللہ کے واسطے، حیات الصحابہ پڑھو۔ میں اللہ کا شکر ہے دین پڑھا اور سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں پڑھنے کو۔ مجھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا تو نے 10 دفعہ حیات الصحابہ پڑھنی ہے، 3 جلدوں کی کتاب ہے، مجھے فرمایا تھا تو نے 10 دفعہ پڑھنی ہے، میں نے 5 دفعہ پڑھی ہے ساری حیات الصحابہ از اول تا آخر۔ یہ نہیں کہ وہ یاد رہ جاتی ہے، اس کا تاثر دل دماغ قبول کر لیتا ہے، اس کا تاثر دل دماغ قبول کر لیتا ہے، عمل کے وقت میں وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ 5 دفعہ کا میں مقروض ہوں اپنے اس شیخ کا، استاد کا، اپنے اس مربی کا، 5 دفعہ کا میں مقروض ہوں کہ میرے اوپر ان کی نصیحت کا آدھا ابھی باقی ہے، لیکن اب میں اتنا مصروف ہو گیا ہوں کہ مجھے ایک پل چین نہیں ملتا، صرف وہی وقت مجھے ملتا ہے جس میں میں سو جاتا ہوں، باقی میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ کہ ایسی کوئی ترتیب زندگی بن گئی ہے، یا لوگ نہیں چھوڑتے، یا اجتماعی کام ہوتے ہیں، یا سفر ہوتا ہے، یا ہر وقت کی آمد و رفت ہے لوگوں کی، تو وقت نہیں ملتا۔ لیکن میں اللہ سے مانگتا ہوں، میں نے کوئی 10 دفعہ کتاب کو اٹھایا ہے، شروع کیا ہے، کبھی 100 صفحے پڑھ کے
چھوٹ جاتی ہے، کبھی 50 صفحے پڑھ کے چھوٹ جاتی ہے، کبھی 150 صفحہ پڑھ کے چھوٹ جاتی ہے، لیکن میرے اندر خواہش ہے کہ میں نے 5 دفعہ مزید اسے پڑھنا ہے۔ یہ کتاب امت کے لیے لکھی گئی، تبلیغ والوں کے لیے خاص طور پر لکھی گئی ہے، ہر موقع پہ کیا کرنا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں علماء عرب نے بھی کہا کہ اسلامی تاریخ میں ایسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ پڑھو پڑھو، اخلاق سیکھو، علم کے حلقوں میں جاؤ، جو جتنا بگڑے اس سے اتنا قریب کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے وعدے سچے اور میرے تجربے جھوٹے۔ اللہ کہہ رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، جو تم سے بگڑ جائے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ کون سا اچھا؟ درمیانے درجے کا نہیں، ہی احسن، جو تم کرنے میں سب سے اعلیٰ پیمانے پر کر سکتے ہو تم وہ اس کے ساتھ کرو تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، فوراً نتیجہ ایذا، یا ایذا بڑا خوبصورت لفظ آیا ہے، فَإِذَا، یہ ایذا یہاں بڑا خوبصورت لفظ آیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا ہوگا؟ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، فوراً 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 تیرا بڑے سے بڑا دشمن تیرا بہترین دوست بن جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جاہلیت میں بھی یہ چیز دی تھی کہ لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے، میں انہیں کھانے کھلاتا تھا، لوگ میری ٹانگیں کھینچتے تھے، میں ان کو عزت دیتا تھا، تو چند دنوں کے بعد وہی میرا وفادار ہوتا تھا، میرا جانثار ہوتا تھا۔ اور یہ امیر المومنین بن چکے ہیں، اب یہ امیر المومنین بن چکے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر اور ان کی زمین ایک جگہ اکٹھی ہے، ان کے غلاموں سے کچھ کمی جاتی ہوگی عبداللہ بن زبیر کی زمین میں، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت خط لکھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا لکھا؟ اپنے غلاموں کو سمجھا لے، وہ جو ہے میری زمین میں وہ دست درازی کر رہے ہیں، ان کو سمجھا لے ورنہ میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا۔ یہ امیر المومنین کو خط لکھا جا رہا ہے، میں تم سے سمجھ لوں گا۔ ایسا ایک عوام الناس میں سے، اگرچہ وہ اللہ کے دربار میں اخص الخواص آدمی ہیں، لیکن دنیا کے لحاظ سے اس وقت طاقت کا میلان شام کی طرف جا چکا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھا لو میں ٹھیک کر دوں۔ جب یہ خط آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو بلایا، تو دیکھو بھائی یہ خط آیا ہے، اس کا کیا جواب دینا ہے؟ یزید نے کہا ایک لشکر بھیجو جو اس کو زنجیروں میں باندھ کر لائے اور آپ کے قدموں میں گرائے تاکہ اسے پتہ چلے کہ امیر المومنین سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو فرمانے لگے اس سے ایک بہتر جواب بھی ہو سکتا ہے، کاتب کو بلاؤ۔ کاتب آ گیا۔ عربوں میں دستور ہے خط لکھنے والا اپنا نام پہلے لکھتا ہے، جس کو خط لکھا جاتا ہے اس کا نام بعد میں لکھتا ہے، لیکن جہاں ادب کا مقام ہو تو اس کو الٹا کر دیتے ہیں کہ جس کو لکھا جاتا ہے اس کا نام پہلے لے آتا ہے اور جس خود اپنا نام بعد میں لے آتا ہے۔ اللہ کے نبی کی طرف جب صحابہ خط لکھتے تھے تو وہ یہ کرتے تھے، من ہونا تو یہ چاہیے نا، من خالد ابن الولید الی رسول اللہ، خالد بن ولید کی طرف سے رسول اللہ کے نام، تو اس کا وہ دوسری طرح لکھتے تھے الی رسول اللہ من خالد ابن الولید، اللہ کے رسول کے نام خالد بن ولید کی طرف سے۔ جہاں اعزاز ہو تو وہاں یوں کیا جاتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ خط لکھا۔ لکھنا تو تھا من عبداللہ امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان الی عبداللہ ابن الزبیر، انہوں نے اس کو الٹا کیا، الی ابن حواری الرسول، ان کا نام بھی نہیں لکھا۔ کیا لکھا؟ حواری رسول، زبیر کے بیٹے کے نام معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے۔ اما بعد، مجھے آپ کی شکایت پہنچی، مجھے اس کا بڑا دکھ ہوا، اب میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کے اس دکھ کا مداوع صرف اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر میری جتنی زمین ہے اور جتنا کچھ ہے اور جتنے غلام ہیں وہ سب آپ کی خدمت میں ہدیہ، اس کے بعد بھی آپ کو کوئی تکلیف ہو تو مجھے ضرور یاد فرمائیں۔ ہوں کہ یاد کرنا۔ جب یہ خط پہنچا تو حضرت عبداللہ نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا معاویہ یہی تو تیرے اخلاق ہیں جس کی وجہ سے تو سردار بن گیا، یہی تو تیرے اخلاق ہیں جس کی وجہ سے تو سردار بن گیا۔ تو علم کی روشنی حدود بتائی،
سیرت کا مطالعہ، نیک لوگوں کی صحبت، یہ اس کو اجاگر کر کے اس کی شکل بنائے تو آپ کی قربانی وہ اس کے اندر رنگ بھرے گی۔ تو راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا اور لمبے سجدے یہ اللہ سے تعلق بنائے گا اور اللہ پر یقین یہ بنیاد مہیا کرے گا۔ پھر اس کو لے کر گلی گلی پھرنا، صدا لگانا، انسانیت میں پھرنا، لوگوں میں پھرنا، ختم نبوت کے عقیدے کی بنیاد پر یہ اس کو عام کرے گا، عام کرے گا۔ تبلیغ وہ وظیفہ حیات ہے جو امت کو بطور عبادت کے ملا ہے، بطور عمل کے ملا ہے، بطور عقیدہ کے ملا ہے۔ یہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کسی ایک تحریک کا کام نہیں، کسی ایک جماعت کا کام نہیں، کسی ایک فرقے کا کام نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ پوری امت کے ذمے ہے، پوری امت کے ذمے ہے کہ اللہ کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھریں، ایمان یقین کی بنیادوں ہوں، عبادات سے خوبصورت، عبادات سے خوبصورت بلڈنگ ہو، عمارت